بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے۔ ایک قصبے یعنی گاؤں میں رات ہو گئی تو نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کی عاجزی اور انکساری نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر خوب آؤ بھگت کروائی جائے۔ مسجد کے خادم نے امام کو نہ پہچانا اور ان کو مسجد سے باہر نکلنے کا کہا۔ تو جب خادم نے مسجد سے باہر نکلنے کا کہا تو امام صاحب نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم نے وہاں سے بھی کھینچ کر باہر نکال دیا۔ یہ تمام مناظر ایک نان بھائی دیکھ رہا تھا جو مسجد کے قریب ہی تھا۔ اس نان بھائی نے امام صاحب کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کر دی، جبکہ وہ امام صاحب کو جانتا بھی نہیں تھا۔ امام صاحب جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ نان بھائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفار کر رہا ہے، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی مانگا استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہاں ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ تو نان بھائی بولا میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا قبول کی ہے بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ کر لایا ہے۔ اور ایک اور چھوٹی سی حکایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو امام صاحب نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر اسی طرح چوتھا آدمی آیا کہ پیداوار زمین میں کمی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج کیسے تجویز فرمایا؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، اور اگر تم استغفار کرو گے تو وہ تم پر بارشیں برسائے گا رحمت کی، تمہارے مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، اولاد یعنی بیٹے دے گا، اور تمہارے لیے جنت میں باغات لگائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تو واضح رہے کہ استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا اس آیت میں وعدہ فرمایا کہ میں یہ 4 چیزیں دوں گا، اور وہی 4 چیزیں ان چاروں لوگوں نے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھی تھی کہ اس کا حل بتا دے، تو امام صاحب نے سب کو استغفار پڑھنے کی تلقین کی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو 2 مشاہدات میں نے یہاں ذکر کیے آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ رکھے ہوں گے یا سن رکھے ہوں گے، لیکن یہ مشاہدے ایمان و یقین کو بڑھانے میں بہت کارآمد ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کتنی برکت اور فضیلت ہے۔ اور ایک چیز آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ اب تک درود یا استغفار کا جو بھی مشاہدہ یا واقعہ آپ نے سنا یا پڑھا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہوگا کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو فوری اثر رکھتی ہیں۔ لیکن آج اس حوالے سے 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ میری خود کی آزمودہ
بلکہ بارہا کی آزمودہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ استغفار پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے، یا یوں کہہ لے کہ استغفار فائدہ کب دیتا ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی سی بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ ایک لفظ استغفر اللہ ہو یا کوئی بڑی استغفار، اور ہم اس کی تعداد کے بارے میں بھی سنتے آئے ہیں کہ مشہور تعداد میں 1200 کا ہندسہ یا 7000 کا ہندسہ مشہور و معروف ہے کہ روزانہ 1200 مرتبہ پڑھ لیں یا روزانہ 7000 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن اکثر احباب یہ کہتے بھی نظر آئیں گے کہ 7000 یا 1200 مرتبہ پڑھ رہے ہیں لیکن حالات نہیں بدل رہے۔ لہٰذا یہاں ذکر کرتا چلوں کہ استغفار پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار کوئی سا بھی پڑھ رہے ہو، لیکن حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ آپ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن نمازوں کی پابندی نہ ہو، آپ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن جھوٹ سے پرہیز نہ ہو، آپ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن دل آزاری سے باز نہ آتے ہوں، تو سمجھ لے یہ آپ جھوٹ موٹ کا استغفار پڑھ رہے ہیں، اور اس استغفار سے حالات نہیں بدلا کرتے۔ سادہ سی مثال یوں بھی لے لے کہ خوب میٹھا کھایا جائے اور انسولین بھی لگائی جائے ساتھ، تو ظاہر ہے انسولین کہاں فائدہ دے گی۔ اسی طرح استغفار فائدہ ہی تب دیتا ہے جب گناہوں سے بچتا ہے انسان۔ اور ہاں، شرطیہ اور حلفیہ بات کہہ رہا ہوں، صرف ایک ہفتہ، زیادہ نہیں، صرف ایک ہفتہ پڑھیں کہ گناہوں سے مکمل اجتناب کریں۔ انشاءاللہ العزیز صرف ایک ہفتے میں حالات بدلتے محسوس ہوں گے، خاص کر رزق کے معاملات تو دوسرے تیسرے دن حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو لازمی آزمائیں، آزمائش شرط ہے، اس طریقے سے پڑھ کے دیکھیں کہ ہر گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا شرط اول ہے، اور اس کے ساتھ پھر استغفار، اور پھر قدرت کے کرشموں کے نظارے دے کریں۔ اور دوسرا یہ کہ بزرگان دین سے منقول ہے کہ جب انسان 70,000 کا نصاب مکمل کرتا ہے نا، تو راستے کشادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو جب بھی استغفار پڑھیں 70,000 کے نصاب کی نیت کر کے پڑھیں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے حالات بدلتے دیکھیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرنے والا بنائے، کیونکہ استغفار لازم و ملزوم ہے درود کے ساتھ، کثرت سے استغفار پڑھنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔